حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک بہن نے کویسچن کیا کہ کیا نامحرم سے چہرہ چھپانا فرض ہے؟ اگر عورت نہ چھپائے تو گناہ گار ہوگی؟ دیکھیں، فرض نہیں ہے، واجب ہے۔ ان میں فرق ہوتا ہے۔ فرض تو وہ ہوتا ہے جو قرآن پاک کی کسی ایسی آیت سے ثابت ہو کہ جس میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہ ہو، یعنی اس کی وضاحت کی کسی کو ضرورت نہ ہو، اس آیت کے مفہوم میں کئی جہتیں نہ نکلتی ہو، بھئی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، بالکل کلیئر اس سے جو چیز ثابت ہوتی ہے، اگر پازیٹیو ہے کہ کر سکتے ہیں تو فرض، اگر اس سے منع ثابت ہو رہا ہو تو حرام۔ اور اگر احادیث کریمہ سے ممانعت ثابت ہوتی ہے تو اکثر یہی حکم ہوتا ہے کہ واجب ثابت ہوتا ہے۔ اور اگر تیسری چیز ہوتی ہے کہ علماء اسلام منع کرتے ہیں، ان کا قول بھی ایک شرعی حجت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کا کہنا مانو جو تم میں حکم والے ہیں۔ حکم والے سے مراد مفتیان کرام، مجتہدین، وہ علماء کہ جو مسائل کو اچھی طرح جانتے ہیں اور لوگوں کی تربیت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا ان کی اطاعت بھی کرو۔ تو یہ چہرے کا جو پردہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو نہ تھا، لیکن اس کے بعد جب علماء متاخرین نے بدلتے ہوئے زمانے کو دیکھا، لوگوں کی طبیعتوں اور کیفیات کہ وہ پہلے چہرے کو دیکھتے ہیں اور چہرہ دیکھنے کے بعد اگر وہ دل پہ اثر کر جائے، اس پہ کوئی اٹریکشن ہو تو پھر وہ مزید قدم آگے بڑھاتے ہیں، تو پھر چہرے کے پردے کا حکم دیا۔ تو اس کی شرعی حیثیت واجب کی ہے کہ پردہ چہرہ چھپانا نامحرم سے واجب ہے، اور واجب اگر ترک کریں گے تو یقیناً گناہ گار ہوں گے، اس لیے ہماری بہنوں کو نقاب کرنا چاہیے۔ لیکن جو مستثنیٰ صورتیں ہیں ہمیشہ ہر دور میں قائم رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ عذر اور مجبوریوں کا لحاظ فرماتا ہے، لہذا اگر کوئی ایسا مقام ہے کہ عورت چہرے کا پردہ نہیں کر سکتی، کوئی مجبوری ہے، جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، اس میں دیور جیٹھ بھی ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، بعض اوقات آنا جانا لگا رہتا ہے، اس میں تسلسل سے نقاب رکھنا تو پاسبل نہیں ہے۔ اس لیے وہاں پر اگر کوئی بہن کوئی کم از کم اسکارف وغیرہ لے لے یا دوپٹہ اچھا طرح لے لے اور چہرے کی ٹکلی کھلی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو باہر کے ملکوں میں ہماری بہنیں رہتی ہیں، ان کے ساتھ بڑے مسائل ہیں، وہاں برقع پہننے کی بڑا پرابلم ہے، چاہے جائے کہ نقاب کر کے باہر نکلیں، اور خصوصاً پبلک پلیس پر تو بڑا پرابلمس ہو سکتی ہیں، وہاں پر بھی رعایت ہوگی، ہماری بہنیں کر سکیں گی۔ اسی طرح اگر کوئی بہن یہاں جاب کرتی ہیں پاکستان میں، اور جو جس ادارے میں کام کر رہی ہیں وہاں جاب کرنا ان کی ایک شرعی مجبوری ہے، اس طرح کہ گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، وہ خود کفیل بیچاری نہیں ہے، انہیں خود ہی کرنا پڑے گا، بچے بھی ہوتے ہیں بعض اوقات، اور دوسری کوئی جاب اچھی ملتی نہیں ہے، یہ جاب ان کی صحیح ضرورت ہے، اور وہاں کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ بھئی آپ نقاب کر کے نہیں بیٹھیں گی، جیسے پبلک ڈیلنگ کے مسائل ہوتے ہیں، تو پھر وہاں پر بھی گنجائش نکل سکتی ہے کہ چہرہ کھول سکتے ہیں۔ اس طرح ڈاکٹر کو چیک کروانا ہو چہرہ کھول سکتی ہیں، وہاں تو جسم بھی چیک کروا سکتی ہیں اگر شرعی مجبوری ہو۔ ایسی سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے بعض اوقات نقاب اترواتے ہیں، جیسے ایئرپورٹ پہ آپ نے دیکھا، تو بالکل وہ اتار سکتی ہیں، وہاں گناہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں جو تبلیغ دین کرنے والے وہ بہن بھائی کہ جو درجۂ علماء تک نہیں پہنچے ہوئے ہیں، یا اگر عالم بھی ہیں تو وہ بہرحال مفتی نہیں ہیں، اور ان کو کہاں مسئلہ کس صورتحال میں تبدیل ہوتا ہے اور کہاں تک شرعی رعایت دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے، اس کا علم نہ ہو، تو میں خدارہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ اس قسم کے کسی مسئلے پہ کلام کریں تو پہلے مستند مفتیان کرام سے مشورہ کریں۔ ہر مسئلے میں سخت پہلو بیان کرنا یہ مطلوب شرع نہیں ہے، نہ یہ تقوی ہے۔ بعض اوقات تو ہم دوسروں کی زندگی تنگ کر رہے ہوتے ہیں، مسئلہ مشکل بتا رہے ہوتے ہیں، سخت مسئلہ بتا رہے ہوتے ہیں، اور اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں مطلوب شرع یہ ہے کہ لوگوں کو رعایت دیں۔ آپ اپنے تقوی کی بنیاد پر سخت مسئلہ بتا کے مطمئن ہوتے ہیں کہ میں نے رعایت نہیں دی، تو پھر آپ تو خلاف شرع کام کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ سے ایسے بچیوں سے میری گزارش ہے، پہلے علم سیکھیں پھر تبلیغ دین کریں۔ ایک بھائی نے کہا کہ یہ بغیر میوزک کے گانے سننا کیسا ہے؟ آج کل بہت سے ایسے سافٹ ویئرز آ گئے ہیں کہ آپ گانوں کے پیچھے سے میوزک کو ریزالو کر دیں اور صرف آپ گانا سن لیں، تو کیا ہم اس کو سن سکتے ہیں؟ دیکھیں، بالکل سن سکتے ہیں، لیکن اس گانے کے اندر فی نفسی ہی کوئی گندی چیز نہ ہو۔
بعض اوقات محبت کے اشعار ہوتے ہیں جو خاص طور پہ اگر بچی سنے گی اور لڑکیاں سنیں گی تو دل زیادہ تیزی کے ساتھ بگاڑ کو قبول کرتا ہے. آج کل تو نوجوان لڑکوں کے حال بھی خراب ہیں. تو پھر اس طرح تو نہیں. ہاں اگر ایسا نہیں ہے تو بالکل آپ سن سکتے ہیں. جیسے مثبت شعر ہوتے ہیں، اصلاحی شعر ہوتے ہیں، یہ قومی ترانے ہوتے ہیں، یا ویسے ہی کوئی اشعار ہے لیکن اس میں فحش چیز نہیں ہے، خراب چیز نہیں ہے، تو بالکل آپ سن سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں سانگز کے اس کے پیچھے جو میوزک ہوتا ہے وہ آلات کے ذریعے نہیں ہوتا بلکہ منہ سے بعض اوقات بجایا جاتا ہے. تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، جو علماء جس میں ہم بھی شامل ہیں کہ میوزک کو ہم منع کرتے ہیں کہ بلا شدید ضرورت کے میوزک جائز نہیں ہوتا ہے. تو فقہاء نے منع فرمایا کہ لکڑی کو بھی لکڑی پر طرب کے ساتھ نہ ماریں کہ اس سے بھی ایک میوزک کی آواز پیدا ہوتی ہے اور اس سے قلبی میلان ہوتا ہے، کیونکہ گانا میوزک وغیرہ دل میں نفاق کو پیدا کرتے ہیں، خرابی کو پیدا کرتے ہیں. یہ آپ کو ویسے محسوس نہیں ہوگا، آپ کہیں گے ہم تو خالی سانگ سن رہے ہیں یار، کون سا پرابلم ہے، میوزک سن رہے ہیں کون سا پرابلم ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ اس سے آہستہ آہستہ ایک ایسا طبیعت کے اندر روحانی بگاڑ پیدا ہوگا کہ کچھ عرصے بعد آپ کو نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا، نیکوں کی صحبت اچھی نہیں لگے گی، کتابیں، دینی کتابیں پڑھنے کو دل نہیں چاہے گا. آپ کیوں نہیں غور کرتے کہ یہ تبدیلی کیسے آئی، یہ چینج کیسے آ گئی؟ تو یہ اصل میں خرابیاں ان چیزوں کی ہوتی ہیں. لیکن بہرحال بہت سے علماء ہوتے ہیں جو مثبت اشعار کے ساتھ میوزک کو، یا جیسے اچھے اشعار ہوتے ہیں عارفانہ کلام میں، اس کے ساتھ میوزک کو جائز کہتے ہیں. اگر آپ ان کو بھی فالو کرتے ہیں تو بہرحال پھر تھوڑی بہت گنجائش ہوگی. لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اپنے باطنی بگاڑ پر خاص طور پہ توجہ رکھیں اور اس طرح کی چیزیں سخت ضرورت کی بنا پر نہ کریں. اچھا، ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ مثلا آپ کے پروگرام دیکھ رہے ہیں، جیسے خبریں دیکھ لیں آپ، اس سے پہلے میوزک آ جاتا ہے اچانک، وہ آپ کا مطمع نظر نہیں ہوتا، وہ آپ کا مقصود نہیں ہوتا، ضمناً آ جاتا ہے. ایسی آپ کسی ایئر لائن میں بیٹھے ہوں، میوزک چل رہا ہوتا ہے، جب تک لوگ آ رہے ہوتے ہیں اپنے سیٹوں میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں، میوزک مسلسل چل رہا ہوتا ہے. آپ بس ویگن میں سفر کرتے ہیں، وہ گانے لگا دیتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم میوزک جائز ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ کانوں میں اگر پڑ رہا ہے، اور فرض کر لیں کہ آپ کی طبیعت اس سے ایک مزہ بھی حاصل کر رہی ہے، لیکن آپ دل میں کراہت بھی رکھتے ہیں کہ یار میں نہیں سننا چاہتے، تو زبردستی لگا ہوا ہے، تو پھر آپ بالکل بری الذمہ ہوں گے. ایک بھائی نے فرمایا کہ انہوں نے 2 پرندے پالے تھے، شاید یہ آسٹریلین طوطوں کے بارے میں کہنا چاہتے تھے لیکن لکھا نہیں تھا. بہرحال کہتے ہیں ایک ایسے ہی اسی جنس کا کہیں سے آ گیا، تو اب ہم کیا اس کو رکھ سکتے ہیں یا چھوڑ دیں؟ اگر ہم چھوڑیں گے تو دوسرے پرندے اس کو مار دیں گے، اور ہمارا ارادہ ہے اگر مالک آیا تو ہم اس کو دے بھی دیں گے، اس کو واپس کر دیں گے. تو کیا ہم رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل رکھ سکتے ہیں. اور اس طرح کے جو چھوٹے طوطے اڑ کے آتے ہیں، ان کو تو مالک کا بھی نہیں پتہ ہوتا. ہاں، کبوتر اگر آپ کے پانی کو دیکھ کر یا دانے کو دیکھ کر اتر آیا تو بعد وقت وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اترتا ہے. اگر آپ اس کو چھوڑ دیں، وہ دوبارہ اڑ کر اپنے مالک کی طرف چلے جائے گا. کہ کبوتر بڑی شناخت اور پہچان رکھتے ہیں اور اپنی حفاظت بھی رکھتے ہیں. اگر ان کے پیچھے باز شکرہ لگ جائے تو یہ ڈوش دے کے نکل جاتے ہیں. لیکن آسٹریلین طوطے جو ہوتے ہیں چھوٹے، یہ جو کیج برڈز ہوتے ہیں، ان کو زیادہ اونچا اڑنے کا ہے ہی نہیں شور، اور پھر چیل اور کوا فوراً پکڑ لیتے ہیں ان کو. تو آپ اپنے پاس بالکل رکھ سکتے ہیں. زیادہ یہ ہے کہ قریب محلے میں آپ کہہ دیں بھی کسی کا کوئی طوطا اڑ کے آیا ہو تو مجھ سے لے لیں، میرے پاس ہے، اور رکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آخرت میں کوئی گرفت نہیں ہوگی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، جی میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ ایک آدمی کی 60,000 انکم ہے، وہ پینشن لے رہا ہے، 20-25 ہزار وہ قومی بچت سے پیسے لے رہا ہے. اس کی روزی حلال میں گنے کی جائے گی یا وہ جو صدقہ و خیرات کرے گا مکس کر کے اپنے گھر کے میں استعمال کرتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ڈیفنس میں یا مختلف فورسز میں ایشو ہوتی ہے یونیفارم کی مختلف چیزیں جن میں پبلک میں بھی آدمی استعمال کر سکتا ہے، جیسے بنیان، جرابیں، یہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کچھ واپس بھی کی جاتی ہیں لیکن وہ کچھ نہیں بھی کرتے خود ہی، تو وہ اپنی آدمی سے میں استعمال کر سکتا ہے اس کو؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. السلام علیکم. انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک کال اور ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. ہیلو. جی وعلیکم السلام. چلیں بعد میں آپ کر لیجیے گا، بہن معذرت چاہتا ہوں. بھائی نے فرمایا کسی کی 60,000 روپے پینشن ہے اور قومی بچت اسکیم میں بھی پیسے رکھائے ہوئے ہیں، جس سے ہر مہینہ یا جیسے بھی جو ان کا معاہدہ ہوگا اس میں سود بھی آتا ہے. تو اس کو لینا کیسا، خرچ کرنا کیسا ہے، صدقہ کرنا کیسا ہے، گھر میں خرچ کرنے کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں، جو پینشن آ رہی ہے وہ تو طیب اور حلال ہے، یہ تو گورنمنٹ کی ایک اسکیم ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو مل رہی ہے، بینیفٹ حاصل ہو رہا ہے. لیکن جو اس طرح کی کوئی بھی اسکیم ہو کہ جس میں آپ کو کچھ پیسہ رکھنا ہے
اور آپ نے کوئی اس میں تجارتی ایگریمنٹ نہیں کیا ہے، تجارت، شرکت، مداربت یا اجارہ کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ اس کی شرعی حیثیت قرضے کی ہوتی ہے، اور قرض کے اوپر نفع لینا سود ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ جو قرض نفع کھینچے وہ نفع سود ہے، لہذا اس طرح کی کوئی اسکیم ہو تو اس کو تو ختم کرنا فوراً سے پیشتر واجب ہے، اور اس سے جو پروفٹ آ رہا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، وہ پروفٹ نہیں، جہنم کی آگ ہے۔ یہ بعض بیوائیں ہوتی ہیں، بیوہ ہوئیں، شوہر کا پیسہ ملا، اس میں رکھ دیا، بوڑھے ہو جاتے ہیں اس میں، جی ہم اپنے آخری وقت کو آرام سے گزار رہے ہیں، خدا را اپنی قبر کو آرام سے گزاریں، میدان محشر کی منزل کو آرام سے گزارنے کا ذہن بنائیں۔ اسی طرح جو ہماری بیوہ بہنیں اپنے آپ کو مظلومہ سمجھتی ہیں، بھی ہمارے پاس تو ذرائع آمدنی نہیں ہے اس لیے ایسا کیا ہے، شریعت نے آپ کو متبادل چیزیں دی ہیں، آپ کاروبار کریں، مداربت کریں، شرکت کریں۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تو تجارت نہیں کرتی تھیں، وہ اپنا مال دیتی تھیں باقاعدہ، اس سے پروفٹ حاصل ہوتا تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مال لے کر گئے ہیں، دیگر ذرائع اختیار کریں، تو آپ کا بیوہ ہونا آپ کو وہ مظلومہ نہیں بنا دیتا کہ آپ کے لیے سود حلال ہو جائے، آپ کے لیے بھی حرام ہے، اس کا خیال کیجئے۔ باقی اس کا تھوڑا سا حکم میں بیان کرتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کالز لیتا ہوں پھر آپ کا جواب کمپلیٹ کروں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، جی بھائی، میں نے ابھی ایک سوال کا کہا تھا کہ وہ دعا جی میں بولیے، مانگتا سوال دہرائیے، اب آپ آن ایئر ہیں نا، لوگ سنیں۔ وہ میں دعا السلام علیکم جی مفتی صاحب، میں دعا مانگتا ہوں جس طرح میں تلاوت کلام پاک پڑھتا ہوں، درود پاک پڑھتا ہوں اور ذکر و اذکار کو پڑھتا ہوں، تو اس کی دعا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہدیۃً تحفۃً تبرکاً پیش کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، چلیں میں بتاتا ہوں۔ اب کیا پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں آپ، اس میں جلدی بولیں۔ مسلمان جتنے اس دنیا سے رخصت ہو ٹھیک ہے، آپ چکے کرتے ہیں، پھر سوال کریں کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں، میں سمجھ گیا آپ کا اصالہ ثواب کا آپ پوچھ رہے ہیں۔ دوسرا السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عمرہ کرنے گیا تھا لیکن عمرہ نہ کر سکا کسی وجہ سے وہ، تو احرام سے نکلنے کی اس کی کیا صورت ہوگی؟ اور دوسرا یہ کہ جو غلطیاں گناہ وغیرہ حالت میں صادر ہوئے، کیا اس کا دم بھی اسے دینا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مسحری کے پیچھے اس طرح نماز پڑھے کہ جو چوڑی پٹی لگی ہوئی ہے اس کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھے، لمبی پٹی کے پیچھے نہیں، تو کیا یہ سترہ بن جائے گا چوڑی پٹی اس کے لیے؟ سامنے کیا ہے، چرپائی؟ نہیں، مسحری کے پیچھے پڑ رہا ہے نا، تو وہ لمبی جو چوڑی پٹی لگی ہوئی ہوتی ہے نا اس کے پیچھے پڑ رہا ہے، تو آگے سے گزرنے والے گناہ گار ہوں گے؟ ٹھیک ہے، اور اچھا، اب یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح کی جو اسکیمز ہیں کہ جس سے حاصل ہونے والے نفع کی شرعی حیثیت سود کی ہے، تو یاد رکھیں چونکہ حدیث میں واضح طور پر آ گیا، اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر یا بطور صدقہ خرچ نہیں کر سکتے ہیں، آدمی شدید گناہ گار ہوگا، یہ یاد رکھیں۔ لیکن اس میں کفر نہیں ہوگا، کفر وہ ہوگا کہ جس میں بالکل نص قطعی کوئی قرآن کی آیت سے جو سود ثابت ہوتے ہیں، آپ نے وہ خدا نخواستہ کیا ہو تو ایک الگ بات ہے، اس میں پھر بھی تھوڑی سی گنجائش کی پہلو نکل سکتے ہیں، تو بہرحال لیکن گناہ گار ہوں گے۔ اس اسکیم کو ختم کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، بلکہ جتنا اس طرح صدقہ کیا اس صدقے پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اسی طرح گھر میں بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں، دوسرے متبادل ذرائع اختیار کریں۔ ایک بھائی نے کہا کہ بعض اوقات جیسے اداروں کے اندر انسان وابستہ ہوتا ہے، کوئی فوجی ادارہ ہے، دیگر ہے، اور ریٹائر ہوتے ہیں تو پھر وہ ادھر سے جو وردی وغیرہ ملتی ہے اور دیگر بنیان ہیں، موزے وغیرہ، کچھ تو واپس کر دیے جاتے ہیں اور کچھ اپنے پاس رکھ لیے جاتے ہیں، تو ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے استعمال کی کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ دیکھیں، اگر قاعدہ قانون یہی ہے کہ آپ کو وردی کے استعمال کے بعد بشمول ہر چیز کی اس کو واپس کرنا ہے، تو پھر آپ اس کے مالک نہیں ہیں، وہ بوقت ضرورت یا آن ڈیوٹی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور جب یہ ختم ہو جائے گی تو آپ کو واپس کرنا واجب ہے، کیونکہ یہ بہرحال یہ ٹیکس کے پیسوں کے ہوتے ہیں تمام چیزیں، یا اگر فرض کر لیں کہ کوئی اپنے ذرائع آمدنی اس سے بھی دیے ہیں تو یہ قانون بنا ہوا ہے کہ آپ کو واپس کرنا ہے، تو آپ یوز نہیں کر سکتے۔ یہی ہماری خرابی ہے، ہم کہتے ہیں تھوڑے بہت ہو جائے تو کوئی بات نہیں، ایک سوچے، دو سوچے، اگر لاکھ یہ سوچیں گے تو اندازہ کریں کہ وہ کتنی لاکھوں کی چیزیں ہوں گی، پھر لازم بات ہے جب آپ لے جائیں گے تو ادارہ دوسری چیزیں خریدے گا، یہ ایک اضافی بوجھ بنتا ہے، اس لیے تھوڑے سے موزے یا بنیان کے لیے کیوں اپنی آخرت کو نقصان پہنچائیں، واپس کرنا چاہیے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ مزید ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی صاحب، میں یہ پوچھنا چاہنا وا مفتی صاحب بھی میرے والد صاحب نے مینوں پیسے فڑائے آ کیوں؟ 75,000 روپیہ، تے میں سارے تو وڈا وا بیٹا انہاں دا، تے میرے چ 4 بھائی آ، میری والدہ بھی زندہ وا تے میری ایک بہن بھی آ۔
نہیں یہ 75,000 جو دیے تھے یہ کیا امانت کے طور پہ دیے تھے؟ کیوں دیے تھے آپ کو؟ رکھوائے تھے ویسے ہی؟ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਔਲਾਦ ਖਾ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਵਾਲਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ میں اللہ کے راہ چپ کر کے دے دوں؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم، آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی، دوبارہ کہیے گا۔ نہیں بڑی معذرت چاہتا ہوں، لائن کا تھوڑا پرابلم ہے، میں سن نہیں سکا ہوں۔ ایک یہ انہوں نے کہا کہ میں دعا مانگتا ہوں اس طرح کہ جیسے میں نے کوئی قرآن وغیرہ پڑھا، ذکر الہی وغیرہ کیا تو میں پہلے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد تمام امت کو پیش کرتا ہوں، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ یہ بالکل صحیح ہے۔ یاد رکھیں ہمارے بعض بھائی بہن بہت ہی اس مقام پر بخل سے کام لیتے ہیں، یہ ایک قرآن پڑھا صرف میری دادی کے لیے، ایک قرآن پڑھا صرف امی کے لیے۔ ایسا نہ کریں، آپ وسعت پیدا کریں اپنے ذہن کے اندر، جتنے آپ کے رب کی قدرت وسیع ہے، اس کے خزانے وسیع ہیں، ویسے ہی آپ ذہن کو وسیع کریں۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ادب یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بھی آپ ثواب ایصال کرنا چاہیں اسے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کریں، یعنی یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اس کا ثواب بارگاہ رسالت میں اپنے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما لے، اور آپ کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے پردہ فرما چکے، دنیا میں موجود ہیں، قیامت تک آئیں گے، ان سب کے نام اعمال میں منتقل فرما دے۔ علامہ ابن عابدین شامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ آپ اگر ثواب ایصال کرنا چاہتے ہیں وہ ہر عمل کا کر سکتے ہیں، فرض ہو، واجب ہو، نفل ہو، سنت ہو۔ اور دیگر علماء نے فرمایا کہ یہ تمام جتنے بھی لوگ جن کو آپ نے ایصال ثواب کیا ہے سب کو آپ کا عمل کا ثواب مکمل ملے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نہیں ملے گا۔ اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ نے ایک قرآن کو 10 کو بخشا ہے تو سب کو ایک ایک قرآن ملے گا، اور بخشنے والے کو 10 قرآن کا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے بالکل بخل نہ کریں، وسعت کے ساتھ۔ ہاں یہ کر سکتے ہیں آپ جیسے سب کو ایصال ثواب کر کے کہیں، اور خاص طور پہ میری والدہ کو ثواب پہنچا دیں، چلو تخصیص کے ساتھ آپ نے خاص کر کے ذکر کر دیا، لیکن سب کو ایصال ثواب کریں، سب کی تعداد کے برابر آپ کو بھی ثواب ملے گا اور سب تک مکمل ہدیہ پہنچے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، یہ احادیث کا نچوڑ جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے، یہ علماء کرام سے نچوڑ ہم تک پہنچا ہوا ہے، تو کیوں ہم سستی کریں، کیوں بخل سے کام لیں؟ ایصال ثواب کریں پوری امت کو، انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو ملے گا۔ یہ کہتی ہیں کہ کسی نے احرام پہن لیا اور وہاں پہنچا اور عمرہ کسی وجہ سے نہ کر سکا، تو اب احرام سے باہر نکلنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیں جس کو جو اس طرح روک لیا جاتا ہے، جو احرام پہن کر گیا اور عمرہ وغیرہ نہ کر سکا یا حج نہ کر سکا، اس کو محصر کہتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تشریف لے گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے کہا اس سال ہم نہیں کرنے دیں گے، اگلے سال آپ آئیں۔ تو اس کا پھر طریقہ یہ رہا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دم دیا تھا، جو جانور تھے قربانی کے وہ پہنچائے حدود حرم میں، جب وہ ذبح ہو گئے تو پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق وغیرہ کروا کر احرام کی پابندی سے باہر ہوئے۔ گویا کہ جب آپ بغیر عمرے کے احرام کی پابندی سے باہر ہوں گے تو دم لازم ہوگا۔ اب اگر کسی نے وہاں پہ گئے اور بغیر دم دیے احرام اتار دیا تو یہ حالت ختم نہیں ہوتی، یاد رکھیں، یہ حالت ختم ہوگی حلق کروانے کے بعد، قصر کے بعد، اور اسی طرح جب آپ کی قربانی وہاں ذبح ہو جائے گی تو ان کو اب یہ چاہیے کہ سب سے پہلے تو اس لا علمی پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، فوراً سے پیشتر کسی کو پیسہ دیں اور اسے کہیں کہ جی حدود حرم میں میری طرف سے ایک جانور ذبح کروا دیں۔ جب وہاں ذبح ہو جائے تو پھر حلق یا قصر کروا کے پھر وہ احرام کی پابندیوں سے باہر ہوں گے۔ اور اس لا علمی میں اس دوران جتنی خطائیں اور گناہ ہوئیں دیکھا تو جائے تو سب پر پھر جو ایسے گناہ ہوئے یا ایسی خطائیں ہوئیں کہ جن پہ دم لازم ہے تو دم ہونا چاہیے، اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہو جائیں گے، لیکن کم از کم چلیں ایک کر لیں، باقی سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور آئندہ علم دین سیکھیں۔ علم دین نہیں سیکھیں گے تو اس طرح قدم قدم پہ انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ اور بڑے عجیب و غریب میں نے صورتحال دیکھی ہے، جو حج و عمرہ کرنا جاتے ہیں وہاں بغیر علم کے پہنچ جاتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، اور جب انہیں کہا جائے کہ اس پر تو آپ پہ بکرا ذبح کرنا لازم ہو گیا، وہ سمجھتے ہیں یہاں پر آ کے ہم اتنے اللہ کے محبوب اور اتنے زبردست منتخب کردہ بندے ہیں کہ عام لوگوں کو نہیں بلایا، اللہ نے ہمیں بلایا، اور ہم جیسے خاص VIP پرسنس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ بولتے ہیں ارے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ گرفت فرمانے والا بھی ہے۔ وہاں تو چاہیے کہ انسان پاک و صاف ہو کر واپس آئے، ہم وبال گناہ کے ساتھ واپس آئیں۔ تو یہ تھوڑا سا پیسہ خرچ کرنے میں بالکل بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، فوراً سے پیشتر
ادا کریں اور احرام کی پابندی سے باہر نکلیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر مسحری کی چوڑی پٹی جیسی اس کے سامنے ہم پڑھ رہے ہیں تو کیا اس کے سامنے سے نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی سامنے سے گزر سکتا ہے کہ نہیں؟ کھڑی پٹی نہیں ہے، چوڑی والی۔ دیکھیں علماء نے فرمایا کہ اگر کھڑی پٹی، یہ چوڑی پٹی ہے اور سائیڈ میں ایسے دو پائے ہیں تو یہ سترے کا کام دے گا۔ سائیڈ میں ہونا چاہیے بس یہ کہ وہ جیسے مسحری کے پائے ہوتے ہیں تو سامنے بھی اگر آپ کھڑے ہیں تو یہ سترے کا کام دے سکتا ہے، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ سامنے سترہ کھڑا کریں، لیکن اگر اس طرح پڑھ لیا ہے تو ہوگا، کیونکہ مساجد میں بعض اوقات آپ دیکھیں گے اس طرح کے سٹینڈ کھڑے ہوتے ہیں اور اس میں بیچ میں جو ہے جالی لگی ہوتی ہے، لوگ سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اسی وجہ سے علماء کرام اس کی اجازت مرحمت فرماتے ہیں، حالانکہ سینٹر سے وہ زمین پہ نہیں لگا ہوتا، سائیڈ سے پائے کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی گنجائش نکلے گی۔ یہ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے مجھے 75,000 روپے دیے تھے اور کہا تھا تم کھا پی لینا وغیرہ وغیرہ، گویا کہ ان کو تو کلی اختیار دیا تھا، اب شاید ان کا انتقال ہوا ہے، تو کہتے ہیں والدہ بھی ہیں، بہنیں ہیں، تو کیا میں ان کو دوں یا والد صاحب کی طرف، یعنی ان کو بھی حصہ دوں یا والد صاحب کی طرف سے ایصال ثواب کر دوں، صدقہ وغیرہ کروں؟ دیکھیں اگر تو والد صاحب نے آپ کو کلی اختیار دیا تھا کہ بیٹا یہ لو کھاؤ پیو، تو جیسے انہوں نے یہ دیا تھا آپ نے قبضے میں لیا تو آپ مالک ہو گئے، اب والد صاحب کا اس مال سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا یہ مال وراثت نہیں ہے، نہ آپ پر والد صاحب کی طرف سے صدقہ کرنا واجب ہے، نہ دیگر ورثاء کو کوئی حصہ ہے، آپ استعمال بالکل کر سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں تھا بلکہ والد صاحب نے دیا، اگرچہ منہ سے کہا لے لینا، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اصل میں امانت رکھوانے مقصود تھا، اور ایسا ہو سکتا تھا کہ بعد میں اگر والد صاحب کو ضرورت ہوتی تو مجھ سے مانگ بھی لیتے، اس طرح کے اگر معاملات ہوں تو پھر یہ مال وراثت ہے، پھر وہ آپ کی ملکیت میں نہیں آئے گا، پھر آپ بھائی بہنوں کو حصہ دیں، صدقہ نہیں کر سکتے، جب وارث موجود ہوتا ہے تو پھر ان کو ان کا حصہ دیا جاتا ہے۔ تو جتنے بھی آپ کے کوئی قریب عالم ہوں ان سے پتہ کر لیں کہ میری والدہ ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، کتنے ہیں، ان سب کا کتنا اس پہ 76,000 میں حصہ بنتا ہے، جتنا بنے وہ فوراً سے پیشتر ان کو آپ ادا کر دیں۔ ایک کو ایسا نہیں کیا تھا کہ قبر پہ اگر جب ہم فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم کس طرح کھڑے ہوں، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کریں یا کعبۃ اللہ کی طرف پیٹھ کریں؟ دیکھیں جو علماء نے طریقہ لکھا ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو آپ پائتین کی طرف سے آئیں، سرہانے کی طرف سے نہ آئیں، کیونکہ مردے کو مڑ کر دیکھنا پڑتا ہے، جب کوئی آتا ہے نا تو وہ مڑتا ہے دیکھتا ہے تو اس کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، تو پاؤں کی طرف سے آئیں اور اس طرح کھڑے ہوں کہ اس کے سینے کے سامنے ہوں آپ 4 قدم کے فاصلے پر، اور آپ کی پشت کعبۃ اللہ کی طرف ہو، اس طرح کھڑے ہو کر آپ فاتحہ وغیرہ پڑھیں۔ اور عام قبور کے اندر تو یہی ہے، لیکن مزارات کے اندر بھی یہی ہے کہ آپ یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے قبروں کو چومیں، ان کو چھوئیں 4 قدم کے فاصلے پر، یہ ہمارے اکابرین نے لکھا ہے، ہم ان اکابرین کی تعلیمات کو رد کر چکے ہیں، مزارات پہ جاتے ہیں، حد سے آگے گزرتے ہیں، بے ادبی کا مرتکب ہوتے ہیں، اور پھر تنقید کرنے والے کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ آپ پر تنقید کرتا ہے۔ اسی طرح روضہ رسول پر آپ جائیں تو جالی کو ہاتھ لگانا، اسے بوسہ دینا، یہ ہمارے اکابرین نے بے ادبی لکھا ہے۔ اتنا قریب نہ جائیں، 4 قدم کے فاصلے پہ کھڑے ہوں، کیا یہ کم ہے کرم کہ سرکار نے آپ کو بارگاہ میں بلایا ہے؟ تو دور کھڑے ہو کر ہی فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ نماز میں آخر میں سلام پھیرتے ہوئے سلام کی جگہ غلطی سے درود پاک نکل گیا، مختصر درود پاک جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن فوراً یاد آتے ہی پھر سلام بھی کہہ دیا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس میں کوئی سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا، ویسے تو لفظ السلام کہنا واجب ہے نماز سے باہر نکلنے کے قصد و ارادے کے ساتھ، اور علیکم ورحمۃ اللہ کہنا سنت کریمہ ہے۔ اگر کوئی ذکر الہی آگے پیچھے شامل کر لے ہے تو خلاف سنت، لیکن اس سے کوئی ترک واجب نہیں ہوا، کیونکہ آپ نے السلام بھی کہہ دیا، صرف اتنا ہوا کہ تھوڑا سا تاخیر ہوئی سلام پھیرنے میں، لیکن یہ تاخیر فصل بالاجنبی کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ ذکر الہی درود پاک وغیرہ یہ اجنبی نہیں ہوتا، جیسے آپ تحیات کے بعد بھی درود پاک پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، اگرچہ وہ تو برمحل ہے اور سنت ہے، اسی لیے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یہ اگرچہ سنت کے مطابق تو نہ ہوا سلام پھیرتے ہوئے، لیکن بہرحال آپ السلام جب کہیں گے اس کے بعد کہہ دیا، یہ تو غلطی سے نکل گیا، گویا کہ باہر نکلنے کے قصد و ارادے سے درود پاک پڑھنا مقصود نہیں، وہی سلام ہے، تو گنجائش نکلے گی۔ احتیاطاً اس موقع پر اگر آپ سجدہ صاحب کر لیں تو حرج بھی نہیں ہے، کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال نماز ہو جائے گی آپ کی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔
جی مفتی صاحب، مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ میں نے اکثر سنا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ سرما پہنے یا مہندی لگائے، ورنہ ایسی عورت کو نبی پاک ناپسند فرماتے ہیں۔ تو کیا یہ اسلام میں واقعی ایسا ہے کہ ہر وقت مہندی لگائیں؟ ہو ٹھیک ہے بہن، میں عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ شرک کی مختلف ڈفرینٹ اقسام ہیں، تو اس میں سے میں نے ریسنٹلی جو ہے وہ علماء کرام کو ہی ٹی وی پہ ڈسکس کرتے ہوئے ہم نے سنا کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ ہم اپنے نفس کو الہ جب مانتے ہیں تو وہ بھی شرک میں ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے۔ سو ہم جب شرک کرتے ہیں تو اس کے پھر توبہ کرتے ہیں، تو یہ جب نفس کو الہ مانا قرآن پاک کی آیت کے مطابق، پھر اس کو کیسے توبہ کرنی ہے؟ اور پھر یہ تو ہم بہت دفعہ جو ہے وہ نفس کی بات مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہماری بہن نے کویسچن کیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے لازم کیا کہ ہر وقت وہ سرما لگا کے رکھے، مہندی لگائے؟ دیکھیں، ہر وقت کا تو نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک عورت نے کوئی چیز دینا چاہی تو اس کے ہاتھ پہ ایسی کوئی شناخت موجود نہیں تھی کہ وہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا، تو سرکار نے اس پر فرمایا کہ مہندی لگاؤ اور اپنے ہاتھ کو بدلو، یعنی اس طرح نہ رکھو۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی یہ نہیں فرمایا کہ ہمیشہ لگا کر رکھو، بلکہ اس بات کو محبوب رکھا کہ عورتیں مردوں کے ساتھ ایسا اختلاط نہ رکھیں کہ عورت کے ہاتھ کو دیکھ کے مرد کی طرف توجہ جائے، مرد کو دیکھیں تو عورت کی طرف توجہ جائے، بلکہ وہ اپنی ایک شناخت اور اپنی ایک علامت اختیار کر کے رکھیں۔ تو سرکار نے اس اعتبار سے فرمایا، تو ہر وقت لگانے کا تو حکم نہیں، اور سرمے کا تو ذکر نہیں ہے، یہ مہندی کا ضرور ذکر ہے۔ تو بہنوں کو چاہیے کہ اس طریقے سے اپنے آپ کو رکھیں کہ ان سے نسوانیت ظاہر ہو، اور مرد اس طرح اپنے آپ کو رکھیں کہ اس سے مردانگی ظاہر ہو۔ اب یہ تھوڑا سا الٹا معاملہ ہو رہا ہے، عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی طرف مائل ہیں، وہ مرد نظر آنا چاہتی ہیں، اکڑ کر چلنا اور وہ پٹھے بال کٹوا لینا اور دیگر اور علامات اختیار کرنا، مردوں کی طرح لباس پہننا، اور عورتیں جو ہیں وہ پونی باندھنا شروع ہو گئے ہیں، کوئی ناک کی نت لگا رہا ہے، کوئی کان کے بندے، کوئی کڑے پہن رہا ہے، وہ نسوانیت کی طرف آنے کی بھرپور کوشش میں مصروف عمل ہیں، جبکہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرے اور جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرے ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب جب ہم علماء بیان کرتے ہیں، منع کرتے ہیں، تو لوگ ہمیں برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر نبی کو برا بھلا کہا تو بہت ہی سخت قسم کا ریاکشن آئے گا، تو علماء کو رگڑو۔ لیکن آپ غور کریں کہ اگر میں آپ کو نبی کا پیغام سنا رہا ہوں اور آپ جواب میں مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو حقیقتاً آپ مجھے برا نہیں کہہ رہے، اس پیغام کو برا کہہ رہے ہیں، اور پیغام کو برا کہنا پیغام والے کو برا کہنا ہے۔ اگر آپ کا لیٹر میرے پاس آئے، آپ کا واٹس ایپ میسیج آ جائے، آپ کی ای میل آئے اور میں ای میل کو دیکھ کے گالیاں بکنا شروع کر دوں، تو حقیقتاً میں کس کو گالی بک رہا ہوں؟ ای میل کو بک رہا ہوں یا بھیجنے والے کو بک رہا ہوں؟ اس پہ ذرا توجہ فرمائیں، ہماری بہنوں کو چاہیے۔ حتیٰ کہ فقہا نے یہاں تک لکھا کہ بچے کو، جو نابالغ بچہ ہے، اسے سونا پہنانا منع، اس طرح اس کو مہندی لگانا منع ہوتا ہے۔ بعض عورتیں بچوں کے بھی ڈیزائن بنا دیتی ہیں، بالکل نہیں۔ اور اسی طرح لڑکی کو، چھوٹی بچی کو لڑکوں والا لباس پہنانا کہ اس میں خواہ شروع سے ہی لڑکوں کی طرف میلان پیدا ہو جائے اور وہ انہی کی طرح مشابہت اختیار کرنے کی عادی ہو جائے، اس میں بڑے گناہگار ہوتے ہیں، اس کا تھوڑا سا خیال رکھا جائے۔ ایک یہ بھائی نے فرمایا کہ یہ سنا تھا کہ شرک بہت بری چیز ہوتی ہے اور اس پر توبہ کرنی چاہیے، تو بعض نے یہ کہا، کوئی علماء ہوں گے ٹی وی پہ، کہ اگر نفس کو اپنا الہ بنا لیا جائے تو یہ بھی شرک ہے۔ اب وہ گھبرا گئے کہ نفس کی تو ہم بہت ساری اطاعت کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ اصل میں کافروں کے بارے میں آیت ہیں، یہ آپ نے غور سے سنا کریں۔ علماء بہت سی باتیں بیان کرتے ہیں، لیکن چونکہ ساری باتیں اور علمی دقیق باتیں، گہرائی والی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، آپ ایک چیز اٹھا لیتے ہیں کہ بھئی نفس کو الہ بنا لیا۔ کون الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معبود بنانا، عبادت کے لائق سمجھنا۔ جو آیت کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ کافر نے نفس کو بالکل ایسا بنا لیا جیسے ایک معبود کا کہنا ماننا چاہیے، اس طریقے سے وہ اس کا کہنا مانتے ہیں کہ نفس کہتا ہے کہ تمہیں نبی کا کہنا نہیں ماننا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، نبی کا حکم نہ مانو، ٹھیک ہے، ایمان نہ لاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ گویا کہ کفار کے بارے میں ہے کہ انہوں نے نفس کو ایک معبود کی مثل بنا لیا ہے، معبود کی مثل۔ جبکہ مسلمان اگر نفس کی اطاعت بھی کرتا ہے تو ماذ اللہ ثم ماذ اللہ، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کفر و شرک کو نفس کہے کافر ہو جاؤ تو جی کافر ہو گئے، نفس کہے کہ جی شرک کرو، شرک کر لیا، ایسا تو نہیں ہوتا۔
وہ ضرور یہ ہے کہ اس میں ایک اطاعت نفس کی اختیار کرنا برا ہوتا ہے حرام کاموں کے اندر، لیکن یہ وہ شرک نہیں ہے کہ جو مطلب یہ کہ آپ کو کافر کر دیتا ہے، مرتد کر دیتا ہے. یہ بری چیز ضرور ہے. کون ایسا ہے کہ جو نفس کی خواہش، میں اگر ٹھنڈا پانی پیوں، میرا نفس کو دل چاہ رہا ہے کہ ٹھنڈا پانی پیوں، نفس چاہ رہا تھا، میں نے پی لیا، تو یہ بھی تو نفس کی اطاعت ہے، لیکن مباح چیز کے اندر ہے، لیکن ہے تو نفس کی اطاعت، کہ شرک ہو گیا. اس طرح کے ٹینشن اپنے ذہن سے نکال دیں. میں گزارش کرتا ہوں میری کتاب قرب الہی پڑھیں آپ لوگ. اس وقت کی تصوف کی بیسٹ بک ہے. اس لیے نہیں کہ میری، میں اس لیے تعریفی کلمات کہہ رہا ہوں، میں گراؤنڈ ریلیٹیز پہ کلام کرتا ہوں. جتنی بھی تصوف کی کتابیں وہ سب سامنے رکھ لیں، اس کو بھی رکھ کے پڑھیں. آپ انشاءاللہ یہ کہیں گے کہ فی زمانہ سب سے زیادہ مفید اور مؤثر یہ کتاب ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے میں 30 سال سے تبلیغ کر رہا ہوں. پبلک کو، ہماری عوام کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور پھر اللہ نے جو توفیق دی میرے اساتذہ اور مرشد کی برکت سے وہ چیزیں جو میں اپناتا ہوں. ہم نے اس فیلڈ کے اندر کافی وقت گزارا ہے. آپ پڑھ کر دیکھیں میری کتاب، انشاءاللہ آپ کہیں گے کہ بہترین کتاب ہے. اس میں نفس کا چیپٹر پڑھ لیں، آپ کو سب باتیں مزید کلیئر ہو جائیں گی. ایک ہی کسی نے پوچھا تھا کہ ہمارے پاس کسی نے رشتہ دار نے امانت رکھوائی اور ان کا انتقال ہو گیا. اب جو ان کے وارث ہیں وہ ہیں بڑے فاسق و فاجر. ہمیں یقین ہے کہ اگر امانت ان کو واپس کریں گے، دیں گے، تو وہ اس کو گناہ کے اندر لگا دیں گے. تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ مرحوم کی طرف سے اس امانت کو صدقہ کر دیں تاکہ اس کو بیچارے کو ثواب ملے؟ جی بالکل نہیں کر سکتے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارث کا حق مال میں رکھا ہے، اور کہیں یہ قید نہیں لگائی کہ وارث نیک ہوگا تو اس کو وراثت دینا ورنہ نہیں دینا. آپ کو یہ امانت ان وارثوں تک پہنچانی ہے. وہ کیا کرتے ہیں آپ اس کے مکلف نہیں ہیں. انہیں اگر الگ اللہ نے مخاطب کیا ہے مال کے خرچ کے سلسلے میں، اگر وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، اس کو نافرمانی میں خرچ کرتے ہیں، تو وہ خود جواب دیں ہیں. آپ کیوں خواہ جواب دہ بنتے ہیں؟ تو فوراً سے پیشتر، لیکن فاسق فاجر میں سے کسی ایک کو کبھی نہ دیں، کیونکہ وہ تو دبا لے گا، کھا لے گا. بلکہ سب کو کہیں کہ بھئی میں ایک امانت ہے آپ کے والد کی، سب آؤ گے تو سامنے ہم دیتے ہیں، پھر آپ کو یہ ملے گی. یا پھر فرض کر لیں اگر مختلف ممالک میں رہتے ہیں اور اماؤنٹ وغیرہ بڑا ہے تو ہر ایک کو آپ وہ اماؤنٹ میسج کر دیں کہ یہ اماؤنٹ ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کے بھائی کو دے دیں، یا کیا کرنا ہے. تو سب کو مطلع کرنے کے بعد پھر حوالے کریں، ورنہ اس کو ہو سکتا ہے ایک آدمی کھا جائے. لیکن آپ کو بہرحال دینا ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر فرض کر لیں وہ ایسے ہو گئے کہ اس پیسے کو اسلام کے خلاف استعمال کریں گے، آپ کے ملک کی سلامتی کے خلاف استعمال کریں گے، ایسا اگر آپ کو گمان ہوتا ہے تو پھر بالکل نہ دیں. پھر اس پیسے کو آپ صدقہ کر دیں ان کی طرف سے، یا مساجد وغیرہ میں لگا دیں. مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس بڑے نقصان سے بچانے کے لیے آپ نے جو پیسہ یہ ادھر دیا تو یہ اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر فرمائے گا. لیکن اگر وہ ذاتی نوعیت کے مسئلے ہیں کہ مثلا کوئی شراب پی لے گا، ویسے غلط کاموں میں استعمال کرے گا، پھر آپ اس کو دیں. وہ خود ہی اس بات کا مکلف ہے کہ وہ کیا کرنا کیا نہیں. آگے بہن نے کوشچن کیا کہ یہ حالت حیض میں قل پڑھنا منع کیوں ہے جبکہ باقی سب کی چیزیں تو پڑھ سکتے ہیں. میری پیاری بہن، آپ اپنے ذہن کو استعمال نہ فرمائیں زیادہ. آپ پہلے دین کو سیکھنے کی طرف آئیں. اصل میں یہ میرا یا کسی عالم کا حکم نہیں ہوتا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہوتے ہیں. آپ نے حالت حیض میں قرآن کو پڑھنے کو منع فرمایا، تو لہٰذا اس وجہ سے قل پڑھنا منع ہے کہ وہ قرآن ہے. اور باقی جو ذکر اذکار ہیں وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف حالتوں میں ہوتے تھے. جیسے غسل واجب ہے پھر بھی آپ ذکر الہی کر رہے ہیں. خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تو قرآن کے علاوہ باقی چیزیں پڑھنا خود رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. دعائیں پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، تو لہٰذا باقی چیزوں کی اجازت دی ہے. تو یہ آپ سب سے پہلے دین کی بیسک سیکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ آپ کے ذہن میں جو اعتراض پیدا ہوا یہ حقیقتاً کم علمی کی وجہ سے اور آپ کی کم علمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شیطان کے وسوسے کی وجہ سے ہے. ایک عام آدمی کو اسی طرح شیطان جو ہے نا یہ یوں کیوں ہوتا ہے، یوں کیوں ہوتا ہے، یوں کیوں ہوتا ہے. آپ نے سیکھا ہے؟ نہیں. بھئی تو پہلے سیکھ تو لیں کہ بہت سارے کویسچنز، بہت سارے وساوس تو آپ کے علم سیکھنے کی برکت سے دور ہو جائیں گے. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو ہر چیز وسوسہ ڈال سکتی ہے، کیونکہ شیطان یعنی وسوسے میں مبتلا کر سکتی ہے، کیونکہ شیطان تو پیچھے لگا ہوا ہے. اس لیے میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ کم از کم آپ فرض علوم کورس کریں، جہاں پہ کوئی اچھے اہل سنت کے عالم یا عالمہ کورس کروا رہے ہوں اس کو جوائن کریں. اور آپ کو کوئی ایسے سمجھ میں نہ آئے یا ٹرسٹ نہ ہو رہا ہو تو میرا نمبر لے لیں، آپ یہاں سے کنٹرول روم سے مجھ سے رابطہ کر لیں، میں آپ کو گائیڈ لائن دے دوں گا. یہ کہتے ہیں شعر کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ ڈھونڈا خدا کو ڈھونڈنے والوں نے ہر جگہ،
لیکن خدا ملا ہے محمد کے شہر میں کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں یہ مطلب جو اکثر شاعر ہوتے ہیں ذہن میں رکھیں، بعض نعت لکھنے والے شاعر بھی عالم نہیں ہوتے، یہ اپنے تخیلات کو شعروں کی شکل میں ڈھال دیتے ہیں، معروف ہو جاتے ہیں، کسی نعت خان نے ان کے شعر پڑھ دیے تو ہم سمجھتے ہیں شاید یہ بہت بڑے عالم ہوں گے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اب چونکہ ٹائم کم ہے میں اس پہ بھی کلام نہیں کر رہا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس کا جواب دوں گا، لیکن یہ خلاصہ ذہن میں رکھیے کہ ہر ایک کا شعر جو ہے وہ شریعت کے موافق کوئی ضروری نہیں، اس لیے علماء سے معلوم کرنا چاہیے۔ اب ٹائم چونکہ تقریباً پورا ہو چکا ہے، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی بھی اپنے بچوں کی بھی دینی تربیت کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ موت آسان ہو، قبر میں راحتیں ہوں، میدان محشر میں VIP پروٹوکول ملے، اور جنت پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔